اسی سے ایک ملتے جلتا والا ایشو جناب اسپیکر ہمارا انرجی کا ایشو ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا منشور میں سولر انرجی اور رینیوبل انرجیز کی طرف بھرنا کا فیصلہ اور شامل کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ابتدائی تقریر میں بھی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس نے سولر انرجی پارک بھی بنایا، اور بہت دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ سولر انرجی کو اور رینیوبل انرجیز کو سپورٹ کرے۔ یہاں بھی جناب اسپیکر ہمارا ملک میں بہت تگڑے لابیز موجود ہیں جو ہمیں اس سیکٹر کو جس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے اور جیسے اپلفٹ کرنا چاہیے ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ وہ ہمارے ٹانگ کھینچتے، چاہے میں حکومت میں ہو چاہے شہباز شریف صاحب حکومت میں ہو، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس ایشو میں بھی میں وزیر اعظم کا ذاتی دلچسپی کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذاتی دلچسپی لے۔ اگر ہم نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم نے امپورٹڈ انرجی کے بجائے، ہائیڈرو کاربنز کے بجائے اپنا ڈومیسٹک انرجی پہ زور دینا ہے، اس میں ڈومیسٹک انرجی میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ رینیوبلز ہوں گے، جس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ ہم رینیوبلز کو ڈسکریج کریں، نہ کہ ہم انکریج کریں۔ اور یہ ایسا ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان بھر میں، سارے صوبے میں پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم ایک معاشی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جناب اسپیکر ایشو ہے کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے منہ دوں جب 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، اور پچھلے اس مہینے میں 50+ ڈگریز کا گرمی تھا۔ ویسے ہی ہمارے بلوچستان کے دوستوں کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ اور اگر ہم وفاق کا بجٹ سے، صوبائی بجٹ سے سارے صوبے اس پہ تیار ہوں گے، مل بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم مفت سولر پینل لگا کے دیں گے، جو لوگ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم سبسڈائز ریٹس پہ دیں گے۔ ہم نہ صرف اس سے، جو اب ہم سے نہیں ہوتا جناب اسپیکر، وابڈا سے یا وفاق سے یا انرجی سے، یہ پاکستان کے عوام، معاف کر کے آپ کے شہر سے کے علاوہ پاکستان کے عوام کو بجلی نہیں پہنچاتے ہیں تو 18 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 15 گھنٹہ کا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، بل آتے ہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے عوام کا جو بھروسہ ہے ان ادارے سے وہ تو اٹھ چکا ہے۔ میرا خیال میں اگر وفاق اور صوبائی حکومت مل کے یہ منصوبہ لے کر آئے تو ہم کافی حد تک ایک اور جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے، جو اگر میں حلقہ میں جاؤں تو مجھے سننا پڑتا ہے، اگر اسد کیسر صاحب حلقہ میں جاتا ہے تو اس کو سننا پڑتا ہے، اور امیر مکان صاحب بھی اگر حلقہ میں جائے تو یہ ایشو سننا پڑتا ہے، آپ کو بھی یہی ایشو ایک حد تک سننا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کے منصوبے سے ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ اپنے محدود وسائل سے بہت ہی لمیٹڈ پروجیکٹ اس میں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت تیار ہے تو ہم مل کے اس پہ چاروں صوبوں میں کام کریں اور کہہ سکے اپنے عوام کو کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، جو کہ کسی نے مجھے دکھایا 1985 کا کلپ کہ جنرل ضیاء کا دور تھا تو وفاقی حکومت وعدہ کر رہا ہے کہ اس سال لوڈ شیڈنگ ختم ہوگا۔ اگر ہم یہ فیصلہ لیں کہ ہم اپنا آرگینک انرجی کو سپورٹ کریں گے اور یہ لابیز کا مقابلہ کریں گے، زور دیں گے کہ سولر ہو، ونڈ ہو، ان کا پختونخوا میں ہائیڈل ہو، ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈومیسٹک انرجی ریسورسز ہے جناب اسپیکر، انہی لابیز نے یہ کوشش کی آج سے نہیں دہائیوں سے، اور میں ایون کوئٹہ اینڈ پشاور آپ کی سپورٹ کے ساتھ اگر ہم آئی ٹی ٹیکنالوجی، ملتان کو کیسے بول سکتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں اگر ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ آئی ٹی پارکس، یہ ٹیکنالوجی پارکس کالج، جہاں ہم اس انڈسٹری کو سپورٹ دلوا سکتے ہیں، انسینٹیوز دلوا سکتے ہیں، تو یہ بھی اوور آل ہمارا معیشت کے لیے بہتر ہوگا۔ جناب اسپیکر اور بھی ٹاپکس تھے لیکن میں
اب رک جاؤں گا. یہ کہنا تو ضروری ہے کہ جناب اسپیکر ہم کنسنسس کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ بہتری آتا ہے. اور میرا تو اپیل ویسے آپ سے تو اپیل نہیں مطالبہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو کنسلٹیشن ہو ہی ہو، لیکن ریکویسٹ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے معاشی فیصلے ہیں یا مشکل فیصلے ہیں، آپ نے ایک بہت وہ تگڑا قدم اٹھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، تو کنسلٹیشن سے آپ کے چاہے وہ معاشی فیصلہ ہو یا جو بھی فیصلہ وہ زیادہ مضبوط ہوگا. اور جب تک سیاسی انپٹ نہیں ہوگا، ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا ایک جو آج سے نہیں کہ معیشت تو اکنامک کا ڈگری بھی ہو، باقی سب کچھ بڑی اچھا، ایوری تھنگ ویری، جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا آپ کا بجٹ نہیں چلے گا. نہ عوام میں وہ جو آپ خود ریلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچایا جائے گا، نہ جو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو معلوم ہے کسی اسلام آباد میں بیٹھا ہو بابو کو معلوم نہیں ہے جناب. اس میں ان کو جو زمینی حقائق ہے ان سے وہ واقف نہیں ہے جناب. اس میں اور جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا، نہ صرف آپ کا اپنا جماعت مگر آپ کے ساتھیوں کے، تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ it will be a budget by the babus, for the babus and of the babus. and ہم نے یہ جو روایت ہے یہ توڑنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جناب اسپیکر میں آپ کو کہ ایک ایسا ملک جہاں 40% stunting rate ہے ہمارا for under 5 years old. 40% stunting rate under 5 years. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے. یہ کسی بابو کا تجویز ہوگا جناب. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک میں جہاں 26 million children are out of school کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے تو اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے. یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، کسی بابو کا فیصلہ ہے جناب. یہ کوئی ایسا بجٹ میں چیز نکل چکا ہے جس کے نتیجے میں 18% سیل ٹیکس لگ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کے جو ڈیوائسز ہے. جیسے اسٹینٹس ہم دلواتے ہیں، ہم تو NICVD کے تھرو مفت دلواتے ہیں، اس پہ 18% ٹیکس لگایا جا رہا ہے جناب. اس میں تو اگر غلط ہے آپ درست کروائیں. امپریشن یہ ہے کہ 18% ٹیکس لگے گا جس کے نتیجے میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر تو پیسہ کما رہے ہیں، وہ اپنا بل بھرائیں گے. جس میں سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو ریاست کی طرف سے اور NGOs کی طرف سے اور چیریٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو یا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ڈالیں اور کوئی تحفظ کریں ان دوسری جگہ کے لیے، یا کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیجنز ہے وہ واپس لیا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر، آپ نے کافی میرا لمبا تقریر سنا ہے اور میں حکومت کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جیسے ان کا کوشش ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ ہو اور معاشی بحران سے اس ملک کو نکالا جائے، ہم کنسلٹیشن میں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا شکریہ. آئٹم نمبر 3 بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا مہنگائی میں تھوڑی کمی آ رہی ہے، امید ہے مہنگائی میں کمی میں مددگار پالیسیز جاری رکھی جائیں گی. بلاول بھٹو زرداری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال میں صرف اس ایک قدم میں کامیابی سیاسی طور پر بڑی کامیابی ہوگی. اور اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے. تفصیل جانیں گے ایاز اکبر یوسف زئی سے. ایاز اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہوئے تھے اس کے حوالے سے اب وفاقی کابینہ نے باضابطہ طور اس کی توثیق کر دی ہے. اور اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے اس کو شروع کیا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے اس کے اندر جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں اور دیگر جو ایجنسی ہیں وہ اب باضابطہ طور پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکیں گے.
اس کو عزم استحکام کا نام دیا گیا تھا، اس کی بھی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کچھ چیزیں کلیریفائی کی ہیں کہ ایک ابہام ہے اور کہ ایسا ہو رہی ہے کہ شاید یہ آپریشن جو ہے ماضی کے جو ضرب عضب اور دیگر رزق الفساد جیسے آپریشن کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک براڈ پرسپیکٹو میں ایک ایسا آپریشن ہوگا جس میں ایک تو نیریٹو بلڈنگ ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے مطابق جو ہے وہ مختلف لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ دہشت گردی جو ہے وہ امن کو تباہ کرتی ہے۔ ایک تو نیریٹو بلڈنگ ہے، ساتھ ساتھ جو آپریشن ہے وہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، اس میں نہ تو کسی کو آئی ڈی پیس بننا پڑے گا، نہ ہم اپنے لوگوں کو شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی کی کوئی جانی مال کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پراپر طریقے سے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو شہری علاقے ہیں اس میں بھی جو دہشت گرد یہاں پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے یہاں پر نیٹ ورکس ہیں یا ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جائیں گے۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے رات کو وزیر اعظم آفس کی طرف سے ایک ڈیٹیل اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں عزم استحکام کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل دی گئی تھی کہ یہ اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کی افادیت کیا ہوگی اور اس کی اس وقت جو اس ملکی حالات ہے اس میں کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ ساتھ وزیر اعظم کہنا تھا کہ جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے اور اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر یوسفزئی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ماضی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے، ایپیکس کمیٹی میں چاروں وزرائے اعلیٰ تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی، سوالات اور تشویش کا خاطر خواہ جواب دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کی بڑھتی لہر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ سب کو آپریشن عزم استحکام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ بدامنی بڑھ سکتی ہے، اس کو صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر سے بھی سرپرستی ہے اس کی، جو لوگ ہماری اکانومی کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا چاہتے، جو چائنا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکنا چاہتے ہیں، ان کی پریزنس یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ سچویشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن بن جائے کہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے دنیا کے لیے نو گو ایریا بن۔ تمام اپنے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے انفورس ہوگا۔ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں، جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں، جو بھی ان کی تشویش ہے اس کا جو ہے خاطر خواہ جواب بھی دیا جائے گا۔ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے اسٹینڈ لے رہے ہیں۔